السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں, شاد و آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. ہم پڑھ رہے ہیں بشریٰ رحمان کا ناول کس موڑ پر ملے ہو, اور آج ہم اس کا 7واں پارٹ پڑھ کر سنائیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا. کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اس ڈبے میں ان کے علاوہ 5 مسافر اور بیٹھے تھے. سامنے والی سیٹ پر مس کونیگر کے ساتھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ساتھ ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھی اور سائیڈ والی کرسی پر ایک آدمی سیٹ کی آڑ لیے سو رہا تھا. وہ مسافروں کی حلیوں اور ملبوسات پر غور کرنے لگے. سب لوگ سر سے لے کر پاؤں تک مناسب لباس میں تھے. یہ انہوں نے پہلے بھی دیکھا تھا. جرمنی میں لوگ بہت سلیقے سے ڈریس اپ ہوتے ہیں. خصوصیت سے عورتیں کبھی ہوائی چپل یا جینز میں باہر نہیں نکلتی. ساتھ والے کمپارٹمنٹ میں شاید کچھ بچے سوار تھے. انہوں نے تھوڑا سا شور کیا تو بزرگ خاتون غصے سے اٹھی, بچوں کو گھور کر دیکھا اور درمیان والا دروازہ بند کر دیا. وہ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی. پھر سے سناٹا چھا گیا. سب مسافر اس طرح بیٹھے تھے جیسے میڈیٹیشن کی کیفیت میں بیٹھے ہوں یا کسی گہرے فلسفے کی گتھیاں سلجھا رہے ہوں. کیسی قوم ہے, گھنٹوں کے حساب سے خاموش رہ سکتی ہے. نہ کوئی کسی سے اس کے اسٹیشن کا نام پوچھ رہا تھا, نہ کوئی بلند آواز میں سیاسی حالات پر تبصرہ کر رہا تھا, نہ کوئی سیاستدانوں کو بے نقط سنا رہا تھا, نہ دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی ذاتی کہانیاں سنائی جا رہی تھیں, اپنی زندگی کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے. غور کرتے کرتے ان کی نظر مس کونیگر پر جا کر ٹھہر گئی. اتنے دن تو انہوں نے غور سے اسے دیکھا ہی نہیں تھا. یہ شاید وہ اس سٹیج پر تھے جہاں عورتوں پر غور کرنے کا چسکا نہیں رہتا. مس کونیگر نے گرمیوں کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا. گلے میں ایک سکارف, بال بڑے سلیقے سے کس کر باندھے ہوئے تھے. انہیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ مس کونیگر کے بال اور آنکھیں سیاہ تھیں. وہ جوانی میں بلا کی حسین رہی ہوں گی, انہوں نے دل میں سوچا, اگرچہ اس وقت بھی اس کی شخصیت پرکشش تھی. بھلا کیا عمر ہوگی اس عورت کی؟ انہوں نے اندازہ لگایا اور کوشش کی. وہ گوری عورتوں کی عمر کا اندازہ لگانے میں ہمیشہ غلط ہی ثابت ہوتے تھے. پھر بھی انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ 40 اور 42 کے درمیان ہوگی. نام سے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے. مگر یہاں ناموں کے حوالے کو مستند نہیں سمجھا جا سکتا. وہ غیر ارادی طور پر اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ چونک گئی اور مستعدی سے کہا, اینی پرابلم سر؟ ترمزی صاحب گڑبڑا گئے. نو ناٹ ایٹ آل. پھر انہیں شرم آئی کہ وہ اس معاشرے کے آداب بھول گئے تھے. بات بنا کر بولے, ہمارا سفر کتنا رہ گیا؟ مس کونیگر نے پرس میں سے نقشہ نکالا اور دیکھ کر بولی, 2 اسٹیشن اور آئیں گے, پھر ہمارا اسٹیشن آئے گا. شام تو ہو جائے گی, انہوں نے کہا. جی ہاں, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. سر آپ کو بھوک لگی ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا. یہاں سے اسنیکس اور کافی تو مل سکتی ہے. نہیں, صبح میں نے برنچ لیا تھا, مجھے معلوم تھا دوپہر کو ہم ٹرین میں ہوں گے. ہاں, اگر 1 کپ کافی مل جائے تو اچھا ہوگا. ٹھیک ہے سر. اس نے ٹرین میں لگا بٹن دبایا. پانچ دن کے تیز تر اور خوبصورت سفری تجربے کے بعد آج شام ترمزی صاحب اور مس کونیگر اسٹوٹگارٹ پہنچے تھے. ان 5 دنوں میں انہوں نے بذریعہ ٹرین فرینکفرٹ اور بون کا سفر کیا تھا اور تمام تاریخی مقامات اور دلکش سیرگاہیں دیکھی تھی. انہیں جرمنی کا دریا رائن دیکھنے کا بہت شوق تھا. بون میں سارے سفارتکار رہتے تھے. پاکستانی سفیر سے ان کی کافی دوستی تھی, اس سے بھی ملنا چاہتے تھے. اچھا, یہ ناول جو میں پڑھ رہی ہوں آن لائن ڈاؤن لوڈ کر کے, تو یہ بک کے اوپر سے شاید اس کی تصویریں بنائی جاتی ہیں. تو وہ ایک سائٹ جو ہے نا, وہاں سے تقریباً 2 لفظ یا 1 لفظ وہ نہیں نظر آ رہا, مسنگ ہے. وہ جیسے پیج مڑ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ اس لیے
تو وہاں سے پھر میں اندازے سے اس جملے کو مکمل کرتی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا نا آپ کو کہیں کوئی لفظ لگے کہ یہ غلط پڑھا ہے اس نے یا کچھ، تو اس لیے میں بتا رہی ہوں، اس کے لیے بہت معذرت۔ پاکستانی سفیر سے ان کی بہت دوستی تھی، اسے بھی ملنا چاہتے تھے، البتہ دریائے رائن دیکھ کر انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ کتنا سست رو اور گدلا دریا تھا، اس کے مقابلے میں اپنے دریا کتنے جوشیلے اور شفاف نظر آتے تھے۔ پاکستانی سفیر نے انہیں ڈنر پر مدعو کیا تھا اور وہ مس کونیگر کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اسٹوٹگارٹ تک کا سفر انہوں نے بس میں طے کیا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ اس پورے سفر کو امکانی حد تک انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ مس کونیگر مشورہ کبھی نہیں دیتی تھی، وہ جو بھی کہتے اس کی تفصیل سمجھا کر اس پر عمل کر دیتی۔ اسٹوٹگارٹ ان کی آخری منزل تھی۔ اس شہر کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، یہاں پورا ایک دن گھوم پھر کر دیکھنا چاہتے تھے۔ یہاں ان کے قیام کا بندوبست پارک ہوٹل میں تھا۔ ان کا سامان ان کے کمرے میں پہنچ گیا تو مس کونیگر نے لابی میں آ کے پوچھا، رات کا کیا پروگرام ہے سر؟ ترمذی صاحب نے گھڑی دیکھی اور مسکرا کر بولے، آج رات کمرے ہی میں آرام کرنے کا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، صبح کے لیے بتا دیں۔ ہاں بھائی، وہ بولے، صبح ہم تمام مشہور مقامات دیکھنے جائیں گے، مگر ٹورسٹ بس سے جائیں گے۔ ٹورسٹ بس میں؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ باقی سفر میں تو وہ مرسیڈیز ٹیکسی کو ترجیح دیتے تھے۔ ہاں، وہ بولے، کبھی کبھی مجھے ٹورسٹ بس میں سیاحت کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، وہ خوش دلی سے بولے، اس ہوٹل سے بھی صبح 9 بجے کے بعد کئی بسیں جاتی ہیں، میں ابھی بکنگ کروا دیتی ہوں اور صبح 8 بجے آپ کو اطلاع کر دوں گی۔ تھینک یو مس کونیگر، کہہ کر ترمذی صاحب اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لفٹ کے اندر انہیں خیال آیا کہ یہ عورت کتنی تابع دار اور فرض شناس ہے۔ پورے سفر میں اس نے رہائش اور سیر کے قابل تعریف انتظامات کیے ہیں۔ ہر شہر کے بارے میں اس کے پاس بے تحاشا معلومات ہیں، اور پھر اتنی تمیزدار ہے کہ ہمیشہ اپنا کمرہ کسی نچلی منزل میں بک کراتی ہے اور کمرے میں جانے سے پہلے اجازت مانگتی ہے اور آنے سے پہلے فون پر اطلاع دیتی ہے۔ غالباً ان دونوں کے کھانے پینے کے اوقات میں فرق تھا، اس لیے صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا وہ اپنی مرضی اور اپنے وقت کے مطابق کھاتے تھے۔ البتہ دوپہر میں چونکہ کسی تفریحی مقام پر ہوتے، اس لیے وہیں سے کچھ لے کے کھا لیا کرتے تھے۔ ترمذی صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو ایک خیال ان کے ذہن میں سرعت سے آیا، انہیں اس عورت کی سفری رفاقت اور فرض شناسی کے طور پر اسے انعام دینا چاہیے۔ انعام یا تحفہ؟ انہوں نے بستر پر بیٹھ کر سوچا۔ اپنے لباس اور رہن سہن سے وہ کسی بھلے گھر کی معلوم ہوتی تھی۔ یہاں تو وزیر اعظم کی بیٹی بھی ملازمت کرتی ہے، اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں، یہاں سے جاتے وقت اسے کوئی بہت اچھا سا تحفہ دینا چاہیے، لیکن ابھی تو سفر کے 2 دن باقی تھے اور سوچنے کے لیے کافی وقت تھا۔ گرم پانی سے غسل لے کر انہوں نے سلاد کے ساتھ سوپ لیا اور پھر سو گئے۔ رات بھر خوب مزے کی نیند آئی۔ صبح 8 بجے وہ تازہ دم تھے اور تیار تھے۔ جب مس کونیگر کا فون آیا، اس نے بتایا کہ 9 بجے والی بس میں بکنگ ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتا دیا وہ ناشتے کے لیے نیچے آ رہے ہیں۔ وہ بولی، میں بھی ریستوران ہی میں جا رہی ہوں۔ دونوں نے الگ الگ میزوں پر بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ مس کونیگر لابی میں پہلے آ گئی، ٹکٹ لے کر مین گیٹ پر ان کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دونوں جب بس میں سوار ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری بس بھر چکی تھی، جیسے کہ ان دونوں کا انتظار ہو۔ آخری 2 سیٹیں ہی خالی تھیں۔ مس کونیگر اور ترمذی صاحب بیٹھ چکے تو ڈرائیور نے وسل دی اور بس چل پڑی۔ گائیڈ بس کا ڈنڈا پکڑ کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کونیگر نے بہت ہی معذرت خانہ انداز میں کہا، سر میں معافی چاہتی ہوں، رات میں نے بکنگ بہت دیر سے کرائی تھی، اس لیے یہ آخری 2 سیٹیں رہ گئی تھیں اور دوسری بس 1 گھنٹے کے بعد جانے والی تھی۔ اوہو مس کونیگر، تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ساری بسیں ایک جیسی ہوتی ہیں،
शायद आपको गाइड की आवाज़ ना आए, और मैं कौन सा जर्मन ज़ुबान समझता हूँ। ओह माय गॉड, ये कहकर वो अपनी बदहवासी पर हंसती रही। बस में ईयरफोन लगे हुए थे। बोली, सर आप इंग्लिश वाला बटन दबाएं और ख़ुद सुनना शुरू कर दें। नहीं, मुझे रनिंग कमेंट्री में मज़ा नहीं आता। बस जो कुछ मैं पूछता जाऊं तुम बताती जाना। ठीक है सर। बस मुख्तलिफ़ मकामात के आगे से गुज़रती रही। बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारत, दरमियान में कहीं कहीं काली और जली हुई कोई इमारत नज़र आ जाती तो तिरमिज़ी साहब पूछते, इतनी खूबसूरत शहर में ये अध जली इमारत क्यों खड़ी है, जबकि यहाँ रातों रात तामीरात कर ली जाती हैं। मिस कोनेगर जवाब देती हैं, सर ये जो कहीं कहीं इक्का दुक्का अध जली इमारतें नज़र आ रही हैं, ये दूसरी जंग अज़ीम की निशानियाँ हैं। अच्छा, हैरत अंगेज़ है। भला इन निशानियों को रखने से फ़ायदा? बस हमारे दानिश्वरों का ख्याल है कि होलनाकी की कुछ निशानियाँ बाकी रख लेनी चाहिए ताकि नई नस्ल इबरत पकड़ सके। क्या नई नस्ल ने सबक सीखा? मालूम नहीं, मगर नई नस्ल अमन की ख्वाहां है और अपने घरों में सुकून से रहना चाहती है। यहाँ हिटलर के बारे में क्या तासुर है? उन्होंने पूछा। मैं समझी नहीं सर। यानी लोग हिटलर पर फ़ख्र करते हैं या शर्म महसूस करते हैं? उन्होंने पूछा। मुख्तलिफुल ख़याल लोग हैं, मिस कोनेगर बोली। कदीम लोग हिटलर का नाम लेना पसंद नहीं करते, सब कुछ एक ख्वाब समझकर भूल जाना चाहते हैं। मगर नई नस्ल में ऐसे भी हैं जो हिटलर को आइडियलाइज़ करने लगे हैं। हाँ, सदियां गुजरने के साथ साथ तरजीहात भी तो बदल जाती हैं। अच्छा ये बताओ मिस कोनेगर, तुम कदीम लोगों की तर्जुमानी करती हो या नई नस्ल की नुमाइंदा हो? मिस कोनेगर ने पहले तो हैरत से तिरमिज़ी साहब का चेहरा देखा, फिर कहने लगी, सर आप मेरी उम्र मालूम करना चाहते हैं? तिरमिज़ी साहब बेख्तियार कहका लगा के हंसे, खूब हंसे। उनकी आंखों में पानी आ गया। कहने लगे, मिस कोनेगर तुम पिछले एक हफ़्ते से मेरे साथ हो और मैंने महसूस किया कि तुम बहुत समझदार और तालीम याफ्ता हो, मगर इस कदर ज़हीन भी हो, इसका अंदाज़ा तो मुझे अभी अभी हुआ है। सर मैं कुछ कुछ मर्दों की नफ्सियात को समझ सकती हूँ। जो औरत उनकी कोलीग हो या उनके साथ काम करती हो, उन्हें उसकी उम्र जान लेने का जुनून होता है। नहीं भाई, मैंने तो यूं ही कह दिया था, मुझे ऐसा कोई जुनून नहीं है। सर मैं 40 बरस और 1 माह की हुई हूँ। वाकई? उन्होंने हैरान होकर पूछा। देख लो, मैंने ट्रेन में तुम्हारी उम्र का अंदाज़ा लगाया था कि तुम 40 और 42 के दरमियान हो सकती हो। देखा ना सर, मैंने कहा था ना कि मर्दों को। नहीं नहीं, वो जल्दी से बोले, शायद मैंने पहली बार ये अंदाज़ा लगाया था जो बिल्कुल ठीक निकल आया। हालांकि हम औरतों को ऐसा कोई शौक़ नहीं होता, मिस कोनेगर ने कहा। अच्छा मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं इस वक्त 52 बरस का हूँ। वैसे मर्दों को उम्र बताने की ज़रूरत नहीं होती, उनका हुलिया ही बता देता है। सर आपका जो बायोडाटा यूनिवर्सिटी ब्रोशर में छपा है, वहाँ मैंने आपकी तारीख़ पैदाइश देखी थी। वैसे आप अपनी उम्र के लिहाज से बहुत ग्रेसफुल दिखाई देते हैं। शुक्रिया, तिरमिज़ी साहब ने फ़ौरन कहा, मगर वो शशोपंच में मुब्तला हो गए कि 6 दिन से वो उनके साथ है और उन्होंने एक बार भी उसकी तारीफ़ नहीं की, ना उसके काम करने के अंदाज़ को सराहा है। हालांकि उन मुल्कों में औरत की तारीफ़ को बदनीति के ज़मरे में नहीं लिया जाता। अभी वो सोच रहे थे कि बस खड़ी हो गई और ड्राइवर ने सीटी बजा दी। क्या हुआ है? उन्होंने जल्दी से पूछा। ये पड़ाव है। लंबी सैर के बाद ड्राइवर साहिबान सयाहों को अपने मनपसंद रेस्तोरां में ले जाते हैं ताकि उन्होंने कुछ खाना पीना हो तो खा पी लें। रेस्ट रूम में जाने की सहूलत भी है, जाइए और हो आइए। सयाहों के उतरने के बाद वो बोली, ऐसी जगहों पर आमतौर पर हैंडी क्राफ्ट्स की दुकानें भी होती हैं। लोग यहाँ से मुख्तलिफ़ अशिया ख़रीद कर ले जाते हैं। पहले कॉफ़ी पी लें, तिरमिज़ी साहब ने कहा। वाकई सारे सयाह रेस्तोरां के अंदर दाखिल हो गए और कुर्सियों में समा गए। मिस कोनेगर बोली, आप बैठिए, मैं कॉफ़ी ले आऊँ, साथ कुछ स्नैक्स भी लाइएगा। ठीक है। वो गई, कतार में लग गई और थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी के 2 प्याले और स्नैक्स के 2 लिफाफे उठाकर ले आई। वो दिल में सोच रहे थे, कतार बंदी से काम कितनी जल्दी हो जाता है, पता नहीं हम इस सहूलत को कब अपनाएंगे। फिर एकदम अपना रात वाला इरादा याद आ गया। बोले, मिस कोनेगर हम कब तक होटल पहुंच जाएंगे? वो बोली,
4 بجے یہ بسیں سیاحوں کو ہوٹل میں چھوڑ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج رات میں آپ کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ سر، میں روزانہ آپ ہی کا ڈنر کھا رہی ہوں۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ تمہاری بہتر کارکردگی سے خوش ہو کر میں کسی باہر کے ریستوران میں تم کو ڈنر دینا چاہتا ہوں۔ کل تو میری سیر کا آخری دن ہوگا، اس لیے آج تم انکار نہیں کرو۔ سر، آپ جانتے ہیں آج سیٹرڈے نائٹ ہے، سارے ہوٹلوں میں رش ہوگا اور ہم نے پہلے سے بکنگ نہیں کی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، وہ بولے، تم کوشش کرو گی تو کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی۔ تمہیں کوشش کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ مس کونیگر ہنسنے لگی۔ اچھا سر، میں کوشش کر کے دیکھوں گی۔ سنو، اگر کسی عالیشان ریسٹورنٹ میں جگہ نہ ملے تو کسی چھوٹے ریسٹورنٹ میں لے چلنا، مگر آج کا ڈنر باہر ہوگا اور وہ تمہارے اعزاز میں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ ہنستی رہی۔ اتنے میں باہر سے سٹی کی آواز آئی اور سارے سیاح اٹھ کر باہر کی جانب دوڑے۔ ان میں نوجوان جوڑے بھی تھے اور بوڑھے جوڑے بھی۔ آتی دفعہ ترمذی صاحب نے غور نہیں کیا تھا، اب جب بس چل پڑی تو انہوں نے غور کیا، ہر سیٹ پر ایک جوڑا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے بھی، جوان بھی، سب ایک ساتھ دنیا دیکھنے نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور شیشے سے باہر بکھری ہوئی دنیا دیکھنے لگے۔ شام کے 5 بجے ترمذی صاحب اپنے بستر پر آنکھیں موندے لیٹے ریلیکس ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے سوچا، اس غریب الوطنی میں مس کونیگر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ یس مس کونیگر، انہوں نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ سر، میں جب سے آئی ہوں مختلف ہوٹلوں میں فون کر رہی ہوں مگر کسی بھی بڑے ہوٹل میں بکنگ نہیں ہو سکی۔ البتہ ہاں ہاں کہو، اسے رکتا دیکھ کر وہ بولے، شہر میں ایک اٹیلین ریسٹورنٹ ہے اور دوسرا میکسیکن ریسٹورنٹ ہے، ان دونوں میں ایک ایک ٹیبل مل سکتی ہے، مگر میں نے ابھی بکنگ لی نہیں۔ میں نے ان دونوں سے کہا ہے 10 منٹ انتظار کریں۔ اب آپ بتائیں کس ریسٹورنٹ میں کھانا پسند کریں گے؟ میکسیکن ریسٹورنٹ کا کھانا تھوڑا بہت پاکستان جیسا ہوتا ہے، وہ بھی مسالے استعمال کرتے ہیں، مگر مس کونیگر کھانا تو آج تمہارے اعزاز میں ہے اور تمہاری پسند کا ہونا چاہیے۔ میری فکر نہ کرو، میں تو اب جرمن کھانے بھی شوق سے کھانے لگا ہوں۔ تو سر، میں پھر اٹیلین ریسٹورنٹ میں کنفرم کر دیتی ہوں۔ ویری گڈ مس کونیگر، تم ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ قیافہ شناس بھی ہو۔ وہ کیسے سر؟ میں سمجھ رہا تھا شاید تمہیں میکسیکن کھانے پسند ہے، ورنہ دل تو میرا بھی اٹیلین ریسٹورنٹ میں جانے کو چاہ رہا تھا۔ واقعی سر، وہ خوشی سے بولی۔ اچھا، میں کنفرم کر دیتی ہوں کہ ہم وہاں 8 بجے پہنچیں گے۔ سر، آپ 7:45 بجے تیار ہو کر لابی میں آ جائیں۔ یقیناً، انہوں نے ابھی مس کونیگر کے لہجے میں ایک عجیب سی نسوانی خوشی محسوس کی تھی۔ معصوم عورت اتنی چھوٹی سی بات سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے آج رات اسے کوئی پیارا سا تحفہ بھی دیں۔ مسافرت میں ملنے والے پھر زندگی میں کہاں ملتے، ان کے دیے ہوئے تحفے ہی ان کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ جلدی تیار ہو کر وہ ہوٹل کی لابی میں پہنچے اور انفارمیشن کے کاؤنٹر پر بیٹھی خاتون سے پوچھا، یہاں قریب کوئی شاپنگ سینٹر ہے؟ وہ بولی، شاپنگ سینٹر تو ہوٹل کی بیسمنٹ میں بھی ہے۔ کب تک کھلا رہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بولی، 8 بجے تک۔ انہوں نے بے اختیار سامنے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا، اس وقت 7:15 بج رہے تھے۔ وہ راستہ پوچھ کر 20 منٹ میں بیسمنٹ میں اتر گئے۔ نیچے روشنیوں کے آبشار لٹکے ہوئے تھے اور بے شمار دکانیں تھیں، ملبوسات، زیورات، پرس، جوتے، کرسٹلز اور نہ جانے کیا کیا۔ 15 منٹ تک وہ صرف گھوم پھر کے دکانیں ہی دیکھتے رہے اور سوچتے رہے، مس کونیگر کی عمر کی عورت کو کیا تحفہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی ذاتی پسند اور ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ملبوسات تو بڑے خوبصورت لٹکے ہوئے تھے مگر سائز کے بغیر ان کو خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ بہت سوچ کر وہ ڈائمنڈ کی دکان میں چلے گئے۔ عورت کسی بھی ملک کی ہو، اسے ہیرے موتی پسند آتے ہیں، مگر اندر جا کر وہ سٹپٹا گئے۔ کیا ایک اجنبی عورت کے لیے انگوٹھی خریدنا ٹھیک ہوگا، جبکہ انگوٹھی کے لیے انگلی کے سائز کی ضرورت بھی ہوتی ہے؟ مختلف انگوٹھیاں دیکھتے دیکھتے وہ گلے کے لاکٹ دیکھنے لگے۔ زیادہ تر لاکٹ دل کی شکل کے بنے ہوئے تھے، جو نوجوان عام طور پر اپنی محبوبہ کے لیے خریدتے ہیں، مگر وہ تو ایک شریف النفس عورت کی خدمت گزاری کا انعام دینا چاہتے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں دینا چاہتے تھے جس سے ان کی شخصیت کا تاثر زائل ہو جائے۔ کچھ لاکٹ جرمنی میں تھے جس سے وہ واقف نہیں تھے، مگر انہوں نے تو ابھی تک مس کونیگر سے اس کا اصلی نام بھی نہیں پوچھا تھا، ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ البتہ اس کے بیگ پر KMK لکھا ہوا کئی بار دیکھا تھا۔
انہوں نے دکاندار سے پوچھا کسی اور شکل کا لاکٹ ہے؟ وہ بولا نہیں۔ انہیں جلدی اندازہ ہو گیا کہ دکاندار بھی انگریزی سے نابلد ہے۔ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا وائف؟ انہوں نے سر ہلا کر کہا نو۔ بولا گرل فرینڈ؟ انہوں نے سر ہلا کر پھر کہا نو۔ مسکرا کر ایک بار پھر بولا ڈاٹر۔ اس دفعہ ترمذی صاحب مسکرائے اور اسے آسان لفظوں میں سمجھانے لگے کہ ایک ریسپیکٹڈ لیڈی کو تحفہ دینا ہے۔ ان کی لغت میں اس قسم کے جذبات نہیں ہوتے، مگر وہ سمجھ گیا۔ پھر اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہنے لگا سر میرے پاس ایک چیز ہے مگر مہنگی ہے۔ انہوں نے کہا دکھاؤ، تو الماری کھول کے ایک خوبصورت بریسلٹ نکال لایا۔ اس میں سفید مون سٹون جڑے ہوئے تھے۔ ڈھیلا یا تنگ کرنے کے لیے ایک زنجیر بھی لٹک رہی تھی۔ وہ انہیں ایک دم سے بہت خوبصورت لگی۔ قیمت پوچھی تو واقعی بہت مہنگی تھی۔ انہوں نے اپنا بٹوا کھول کے دیکھا تو اتنے ڈوش مارک ہی نہیں تھے۔ کہنے لگے ڈالرز میں قیمت لوگے؟ دکاندار بولا اگر آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ضرور لوں گا۔ اصل میں سارے سفر میں پیسے بدلوانے کا کام اور ادائیگیاں کرنے کا فریضہ مس کونیگر ادا کرتی رہی تھی۔ انہوں نے پیمنٹ کر دی تو وہ بولا پیک کر کے کمرے میں بھیج دوں گا۔ ترمذی صاحب نے گھڑی دیکھی، اس وقت 7:35 تھے۔ انہوں نے کہا ابھی پیک کر دیں، میں انتظار کر لوں گا۔ دکاندار نے بھی ایک سنہری کاغذ کا خوبصورت ریپر لپیٹ کر پیکٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ انہیں بہت خوشی ہو رہی تھی کہ آج انہیں ایک بہت حسین اور دلکش تحفہ مل گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہوٹل کی لابی میں آ گئے۔ پیکٹ انہوں نے جیب میں ڈال لیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے ہیں اور شاید ماتھے پر پسینہ بھی آ رہا ہے۔ انہوں نے دیوار گیر کلاک دیکھا، ابھی 7:42 ہوئے تھے۔ وہ لابی کے صوفے پر بیٹھ گئے، رومال نکال کے پیشانی صاف کی، کپڑے درست کیے اور دوبارہ کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ سے پوچھنے لگے اس میں گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ اگر وہ اس تحفے کا برا مانیں گی تو معافی مانگ لیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ انہیں عورتوں کو تحفہ دینے کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ خوش دلی سے ٹہلنے لگے۔ لفٹ رکی اور اس میں سے مس کونیگر باہر نکل آئی۔ پہلی نظر میں تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ اس نے بڑے بڑے سرخ اور کالے پھولوں والا فراک پہنا ہوا تھا، گلے میں معمولی اسکارف تھا، بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، لپسٹک کا رنگ بھی ذرا شوخ تھا اور وہ ایک دم بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ابھی آنکھیں جھپک رہے تھے کہ مس کونیگر قریب آ گئی۔ خوش دلی سے بولی آج آپ مجھ سے پہلے آ گئے سر۔ مس کونیگر آج میں میزبان ہوں اور تم مہمان، اس لیے مجھے ہی تمہیں ریسیو کرنا تھا۔ تھینک یو سر، ویری کائنڈ آف یو سر۔ دونوں مین گیٹ کی طرف چلے۔ بٹ یو آر لکنگ ویری نائس ٹوڈے۔ نہ جانے کیسے ترمذی صاحب نے کہہ ہی دیا۔ تھینک یو سر، مس کونیگر نے سر جھکا کر کہا۔ آج تو میری پارٹی ہے۔ اس کا اشارہ اپنے لباس کی طرف تھا۔ دونوں باہر نکل آئے۔ پورچ میں کیب آ گئی جس کے لیے مس کونیگر نے کمرے سے نکلنے سے پہلے فون کر دیا تھا۔ دونوں بیٹھ گئے، ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ جس وقت وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ریسٹورنٹ کی بیسمنٹ سے شور و ہل اور ہنگامے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ویٹریس نے انہیں ان کی میز دکھائی جو سب سے آخری کونے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ ایک ویٹریس آئی اور ان کی میز پر پڑی لمبی سی موم بتی جلا کے چلی گئی۔ دوسری آئی اور مینیو ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ دونوں نے متفقہ رائے سے کھانے کا آرڈر دیا۔ یہ نیچے شور کیسا ہو رہا ہے؟ ترمذی صاحب نے پوچھا۔ بیسمنٹ میں پب ہے نا، خوش فکرے ہلا گلا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ چھٹی کا دن خوب اہتمام سے مناتے ہیں۔ تبھی تو 5 دن جان مار کے کام کرتے ہیں، وہ بولی۔ ہاں، یہ خوبی تو آپ لوگوں میں ہے، ترمذی صاحب نے کہا۔ اتنے میں ایک ویٹر آ گیا ڈرنکس کا پوچھنے۔ ترمذی صاحب بولے میں تو کھانے کے دوران بھی منرل واٹر ہی لوں گا، آپ جو بھی لینا چاہیں پسند کریں، آپ کو اجازت ہے۔ وہ بولی مجھے عام طور پر مارٹینی پسند ہے مگر آج میں ڈرنک نہیں لوں گی۔ یہاں بہت مزیدار سوپ بنتا ہے، میں نے اس کا آرڈر دیا ہے، وہ ابھی آتا ہی ہوگا، اسے انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ سوپ آ گیا، دونوں پینے لگے۔ اچانک مس کونیگر نے پوچھا سر اس پورے سفر میں آپ نے شاپنگ نہیں کی؟ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حیرت کیوں ہوئی؟ اگر عورتیں شاپنگ نہ کریں تب حیرت ہونی چاہیے، مگر جو مرد ایشیائی ملکوں سے آتے ہیں وہ بھی شاپنگ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ میں اس معاملے میں بہت بدذوق ہوں۔
سر شاپنگ کی مجھے بھی فرصت نہیں ملتی، خیال تھا آپ کے بہانے میں بھی اس سمر کی شاپنگ فرینکفرٹ یا دوسرے شہروں سے کر لوں گی۔ اوہو، تب تو مجھے بڑا افسوس ہے، کاش تم نے مجھے ذرا سا ہنٹ دیا ہوتا۔ سر حیرت ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں خریدا؟ میرے بچے نہیں ہیں۔ اوہ اچھا، تو بیوی کے لیے کچھ نہیں لینا چاہیے تھا؟ میری بیوی نہیں ہے، انہوں نے اسی لہجے میں کہا۔ شادی ہی نہیں کی، وہ بولی، یا یوں سمجھو کہ نہیں کی۔ وہ خاموش ہو گئی، کھانا کورسز میں آتا رہا اور وہ دونوں کھاتے رہے۔ دور ہلکی ہلکی موسیقی بجتی رہی، بیسمنٹ میں سے چیخنے چلانے کا شور آتا رہا۔ ریسٹورنٹ کے نیم تاریک ماحول میں دھواں زیادہ ہونے لگا۔ ترمذی صاحب نے شیشے کے پار دیکھا، باہر ابھی تک سورج کی روشنی موجود تھی، دن ابھی ڈوبا نہیں تھا، جیسے کسی کے انتظار میں کھڑا ہو۔ بے شمار لوگ بیٹھے تھے، سب کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہاں کیوں آئے تھے؟ خود وہ کیوں یہاں آئے تھے؟ یوں لگا جیسے خود جسٹس یوسف جبار ڈاکٹر ترمذی سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ ساری زندگی آدمی پوری زندگی کے دکھ اٹھائے دوڑتا ہی رہتا ہے، پھر کوئی ایسا انجانا موڑ آ جاتا ہے کہ اپنی دکھوں کے بوجھ سے ہانپنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بوجھ ہلکا کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ گٹھڑی لوہے کی ہو جاتی ہے، ادراک کے قدم اسے اٹھانے سے انکار کر دیتے۔ ترمذی صاحب کے چہرے پر جو دھند چھا گئی تھی اسے مس کونیگر نے بھی محسوس کیا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس نے تو سارے سفر میں ان کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بات ہی نہیں کی تھی، اور اس وقت اس ماحول میں دوستانہ رس گھولنے کے لیے آخر خاندان ہی کے بارے میں پوچھا جا سکتا تھا۔ جب آخری کورس ختم ہوا تو ویٹریس نے آ کے میٹھے کا پوچھا۔ مس کونیگر نے ترمذی صاحب کی طرف دیکھا، وہ بولے، میں ہاٹ کافی لوں گا۔ مس کونیگر نے کہا، میں آئس کریم لوں گی۔ ویٹریس جھوٹے برتن اٹھا کر لے گئی۔ ترمذی صاحب نے اچانک کہا، مس کونیگر آپ کچھ سنجیدہ ہو گئیں۔ وہ بولی، نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ یوں ہی مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میں نے غلط وقت پر غلط سوال کر دیا، آپ کو برا لگا ہو تو معاف کر دیں۔ تھوڑی دیر ترمذی صاحب سوچتے رہے، پھر بولے، دنیا کہتی ہے ہم ایشیائی لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ہوتے تو ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہم دوسروں میں غیر ضروری طور پر دلچسپی لینے لگتے ہیں، یعنی دوسروں کے معاملات میں۔ کہتے تو ہیں، اگر اتنے دن تمہارے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے میں نے تمہارا فرسٹ نیم بھی نہیں پوچھا۔ ہاں، آپ اوروں کے مقابلے میں بہت کم گو ہیں، ہم اپنے دل کی بات بھی آسانی سے نہیں بتاتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔